ایک نیا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے حکومت پاکستان کی طرف سے، یہ جو 1 منٹ کی خاموشی اختیار کرتے ہیں نا، 1 منٹ کی، کوئی آدمی فوت ہوا ہے تو اس کے اظہار ہمدردی کے لیے تعزیت کے طور پر، افسوس کے طور پر، ٹھیک ہے، 1 منٹ سائلنس جو اختیار کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں حکومت پاکستان نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ 1 منٹ سائلنس نہیں ہوگی، بلکہ اب اس کی جگہ پر کچھ اور کام کریں آپ۔ انہوں نے کہا بھی 1 منٹ کی خاموشی یہ تو اہل مغرب کا کلچر ہے نا، تو ہم اس کی جگہ پر اسلامی چیزیں کر لیتے ہیں۔ جیسے یہاں میت کو اٹھا کر لے کے جاتے ہیں تو ہندو جو پڑھتے ہیں منتر وغیرہ، تو ہم نے دیکھا کہ یہ پڑھتے ہیں، ہم کیا پڑھیں، تو ہم نے کلمہ شہادت پڑھنا شروع کر دیا، حالانکہ میت کے ساتھ خاموشی کے ساتھ چلنا چاہیے۔ تو ہم نے وہ طریقہ کہ یہ کچھ پڑھتے ہیں تو ہم مسلمان ہیں تو ہم کیا پڑھیں، ہم یہ پڑھ لیں، یہ اس طرح کا معاملہ ہے۔ تو وہ 1 منٹ کی خاموشی اختیار کرتے ہیں تو ہم اس کی جگہ پر یہ کر لیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نیت تو اچھی ہوگی یقیناً، لیکن کیا اس کی کوئی دلیل ہے کہ تعزیت کا طریقہ یہ ہے اسلام میں؟ یا ہر ایک مسلمان پر آپ اس کو کہتے ہیں کہ وہ یہی طریقہ اختیار کرے؟ کیوں پابند بنا رہے ہیں دوسروں کو جی؟ وہ کیا جی، 1 دفعہ فاتحہ پڑھیں، سورۃ فاتحہ، 1 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں، 1 دفعہ درود شریف پڑھیں اور اس کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ یہ 4 سٹیپ بیان کیے۔ تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں لوگ فوت ہوتے تھے، آپ بھی تعزیت کرتے تھے، آپ کے ساتھ بھی لوگ تعزیت کرتے تھے، آپ نے یہ کیا؟ اگر کیا تو بسم اللہ، نہیں کیا تو دلیل پیش کریں۔ بھائی ہم تو پابند ہیں جو نبی علیہ السلام نے کیا ہے، نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کیا۔ تعزیت کے الفاظ کیا ہیں؟ ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عندہ باجل مسمى۔ یہ اللہ کا تھا جو اللہ نے لے لیا، جو اس نے دیا ہے وہ بھی اس کا، جو اس نے لیا ہے وہ بھی اس کا، اور اللہ کے ہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ یہ ہیں مسمون الفاظ تعزیت کے۔ اور اس کے بعد صبر کی تلقین کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت پر آپ کو اجر دیں گے اور آپ اس پر صبر کریں، یہ ہے اصل میں تعزیت۔ اور اس کے لیے کوئی مجمع لگانا یہ تو نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، جو لوگ آئے ہیں تعزیت کر رہے ہیں اور صبر کی تلقین کر رہے ہیں اور وہ کلمات پڑھ رہے ہیں جو میں نے آپ کو سنائے۔ پھر یہ سوال پیدا ہوا تھا جو غیر مسلم ہیں وہ سورۃ فاتحہ تو نہیں پڑھیں گے، سورۃ اخلاص بھی نہیں پڑھیں گے، درود شریف بھی نہیں پڑھیں گے، تو دعائے مغفرت وہ پھر کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا جی وہ اپنے مذہب کے مطابق اور اپنی روایت کے مطابق جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں۔ تو مسلمانوں کو کیوں اجازت نہیں دیتے ہیں کہ وہ بھی اپنے مذہب کے مطابق کر لیں جی؟ ان کے لیے پابندی کیوں ہے؟ تو مذہب کیا ہے؟ مذہب تو دلیل کا نام ہے نا، قرآن کی دلیل، سنت کی دلیل، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، تو مذہب کیسے بنتا ہے؟ یہ بات ہماری سمجھ سے باہر ہے۔